تو نہیں لائے نہیں یار اسٹینڈ لینا اپنے موقف پہ اسٹینڈ لینا ہے کچھ بھی ہو. محترم ساتھیوں، آج جو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایف بی آر ملازمین کا جو اسپیشل الاؤنس 2015 کا فریز ہوا ہے، ہم نے اس ضمن میں پریزنٹیشن بھی کی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی رزلٹ اس کا نہیں آیا. باقی اداروں کو ڈسپیلٹی مل رہا ہے، دیا گیا تھا وہ الاؤنس 2015 میں فریز ہوا، آج 10 سال ہو گئے، ڈسپیلٹی اب پہنچ گیا ہے تقریباً 65% پہ، اور پرفارمنس الاؤنس رہ گیا ہے 18 سے 20% پہ. ہمیں یا تو یہ الاؤنس ڈی فریز کیا جائے ہمارا، یا ہمیں اس کیٹیگری سے نکال کے ہمیں بھی ڈسپیلٹی والے کیٹیگری میں ڈالا جائے. ایف بی آر امپلائیز کا یہ جو معاشی قتل ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم سب سراپا احتجاج ہیں، ہم کام پورا کرتے ہیں لیکن ہمیں معاوضہ پورا نہیں دیا جاتا. ہمیں ریوارڈ کی مد میں اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات. یہاں طبقاتی نظام رائج کر دیا گیا ہے، افسروں کو زیادہ ریوارڈ، متحد کو 1، 1.5 یا 2 ریوارڈ. ہم طبقاتی نظام کے سراسر خلاف ہیں. یہ نہ تو آئینی طور پر درست ہے نہ اخلاقی طور پر درست ہے. ہم یہاں پہ جو سارے جمع ہوئے ہیں ہم سب محنت کش لوگ ہیں، ہم دن رات محنت کرنے والوں میں سے ہیں. ہم کوئی ہڑتالی لوگ نہیں ہیں، ہم کام کے خلاف نہیں ہیں. ہم کام کرتے ہیں تو ملک کی ترقی کا پہیہ چلتا ہے. ہم کام کرتے ہیں، کام کریں گے اور کام کر رہے ہیں. ہمیں قوم سے اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض ہے تو اس بات سے ہے کہ آج تمام وفاقی اداروں میں سب سے کم معاوضہ ایف بی آر امپلائی کو مل رہا ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ حق میں وقت ہیں، آپ اس تفریق کو ختم کریں، یا ایف بی آر امپلائیز کو ان کا یہ جائز حق دیں، یہ الاؤنس ڈی فریز کریں یا اس کو بالکل ختم کر دیں، اور ہمیں ڈسپیلٹی الاؤنس جو باقی وفاقی اداروں کو دے رہے ہیں وہ ہمیں دیں. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے. آپ سارے احتجاج کرتے ہو، مطالبہ کرتے ہو، کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہمیں اپنا حق لینے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایف بی آر ملازم کے ساتھ ظلم، زیادتی، استحصال اس کو ختم کیا جائے. خیبر سے لے کے گوادر تک ایف بی آر کا ہر امپلائی محنتی ہے، محنت کش ہے، ملک کی ترقی میں اس کا بہت بڑا رول ہے. یہ لوگ کام کرتے ہیں تو افسروں کی پرفارمنس بڑھتی ہے. ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے افسروں کی افسر شاہی چلتی ہے. ان لوگوں کو جب تک ان کا جائز حق نہیں دیا جائے گا یہ سراپا احتجاج بنے رہے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سنوں میں. کوئی اور دوست ٹھیک ہے آج ہم لوگ یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں مجھے زیادہ کوئی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. شاہ صاحب نے بہت اچھی طرح سے ایک چیز باور کروا دی ہے کہ ہمیں اس چیز پہ قطعاً اعتراض نہیں ہے کہ کسی کو مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے. ہمیں اعتراض ہے تو صرف اس بات پہ کہ ہمیں بھی اکارڈنگلی جو ہماری ڈیزگنیشن ہے، جو ہمارا گریڈ ہے، بے شک وہ نائب قاصد ہو، بے شک وہ ڈرائیور ہو، بے شک انسپیکٹر ہے، آڈیٹر ہے، کوئی بھی ہے، ہر بندے کو اپنا حق ملنا چاہیے.
क्या आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। और साथ हमने जो अपना इजलास रिकॉर्ड कराना है उसके अंदर हमने इस चीज़ को मद्दे खातिर रखना है कि हमने किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे ये लगे कि शायद हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है। हुल्लड़बाजी ये वो इस तरह की कोई हरकत हम नहीं है। पुरअमन लोग हैं। हम लोगों ने अपना काम भी उसी तरह ईमानदारी से करना है जैसे आज से पहले हमने किया। हमारी ईमानदारी पे किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन हमने साथ में इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि जो हमारा जायज़ हक है वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए शाह साहब हैं, साजिद साहब हैं, यूसुफ खान साहब हैं, ये मिलकर अभी जो भी लाएमन तैयार करेंगे उसके ऊपर फर्दर आप लोगों को बता भी दिया जाएगा और उसी तरह से आप लोगों से उम्मीद की जाएगी कि आप लोग उसी तरह से फिर एक्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो बंदों का मुंह इस तरफ होगा, दो बंदों का मुंह इस तरफ होगा, ये काम नहीं करना। यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ है और यूनिटी अपने अंदर रखनी है सब में, ठीक है। क्या आप लोग यूनिटी रखेंगे? बस इतनी सी मैंने बात आपसे कहनी थी, बाकी फर्दर जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होगी वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। अब आप लोग सारे अपने सीटों पे जाके अपने फ्राइज आए आप, कोई ऐसी बात नहीं, आए आप, आपने लीड करना मैडम है। आप लोगों से कोई बात करना चाहिए, 2 मिनट प्लीज हमारी इंस्पेक्टर समीना साहब आपसे मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाह साहब की और मोहसिन की बात को कंटिन्यू करूँगी कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हम सब के साथ, हमें इस पर एक सरापा एहतजाज होना चाहिए, लेकिन पुरअमन अंदाज में होना चाहिए। और इस पर यह है कि आप लोगों ने यूनिटी की तरफ बरकरार रखनी है। ये नहीं है कि किसी डर में आके या आपने मतलब आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं ना। वो एक मुहावरा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं देती, ठीक है। तो वो आपने अपने राइट्स के लिए इसी तरह मतलब पुरअमन रहना है, पुरअमन तरीके से आपने जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करना है और इसके लिए जो है वो यूनिटी इसी तरह बरकरार रखनी है। ये ना हो कि आप इधर से ऑफिस में जाएँ तो आप कहीं नहीं जी